المجيد والفرقان الحميد. ساتھ ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. دوستوں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں بھی ایک دن تھا، چھوٹا تھا. پہلے میں آپ کو اپنی کارکردگی بتاؤں. پیچھے میرے مولانا احمد علی صاحب بیٹھے ہیں. حضرت کی بہت بڑی محنت میرے پیچھے ہے. حضرت نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے حافظ میں داخلہ کرا دیا. اسی وجہ سے آج میں استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ دین کی بات، کچھ عظمت قرآن کے موضوع سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں. واقعتاً معصوم بچے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے. انداز انہوں نے یہ پیش کیا آخر کے سے پہلے. ایک بچے نے غلط پڑھا، دوسرے بچے نے اس کو صحیح بتا دیا. مثلا الف ب ت سے پڑھا، ایک بچے نے اس کو الف با تا سا بتایا. یہ چھوٹے بچے آج الف با تا سا کو صحیح قرار دے رہے ہیں، غلط سے صحیح بتا رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہونہار ہوں گے اور جوانی کے قدم رکھیں گے تو یہ قرآن کریم جو انسان غلط پڑھے گا اس کو صحیح قرار دے گا. خدا کی قسم، استاد محترم کی بڑی کاوشیں، بڑی جد و جہد ہیں ان بچوں کے پیچھے. پھر ان کے ماں باپ کی بھی ان کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں. بہت دیر سے سنتے چلا آ رہے ہیں آپ بھی اور ہم بھی. ان بچوں نے کیسی دعائیں اور احادیث مبارکہ قرآن کریم کو صحیح بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. یہی بچے ہیں جو بڑے ہو کر کے اس میں کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی عالم دین، کوئی مفتی اعظم بنے گا. خدا کی قسم، اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، جیسا کہ بچوں نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. بچوں نے معلوم کیا، دوسرے بچے نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے استاذوں نے ان بچوں پر اتنی محنت کری کہ ابھی چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوئی جھجکا بھی، کسی نے بہترین پڑھا، کسی نے شاندار پڑھا. ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے قرآن کریم کو کس انداز کے ساتھ میں ادا کر رہے ہیں. اسی قرآن کریم کو لے کر کے ان کے سینے جب بڑے ہوں گے اور جب یہ بچے اوپر کو ابھریں گے تو خدا کی قسم پھر یہ حافظ قرآن بنیں گے. پھر کسی کی مجال نہ ہوگی ان بچوں کے سامنے قرآن کریم کے آیتوں میں رد و بدل کر دے. کسی کی مجال نہ ہوگی کہ تفسیر میں غلط بیانی بیان کر دے. کسی کی مجال نہ ہوگی تو احادیث مبارکہ کے الفاظ کو بدل دے. اگر کوئی عام آدمی یا کوئی بے روح آدمی اس قرآن کریم کو غلط بیان کرے گا اور آیت چھوڑ کر کے بیچ کی آیت کو غلط کر دے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بننے کے بعد میں کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے اس آیت کے بعد میں یہ آیت نہیں بلکہ اس کے بیچ کی آیت کو آپ نے کھا لیا ہے. کوئی اگر اس قرآن کریم کے معانی میں غلط بیانی کرے گا تو یہ مولوی کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی تو یہ ہے. اس لیے کہ الفاظ اللہ نے یہ استعمال کرا ہے، یہ استعمال کہاں کرا ہے. اس کی تفسیر غلط بیانی کریں گے تو مفسر کھڑے ہو جائیں گے. اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، اس کی تفسیر تو یہ ہے. یہی بچے کل بڑے ہو کر کے اس دین کو سنبھالنے والے ہوں گے، اس دین کو اونچا کرنے والے، اس قرآن کو بچانے والے ہوں گے. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں قسم کھا کے فرمایا
فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں سورج غروب ہو جاتے ہیں، جہاں ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے، اسی قرآن کو یہ بچے اپنے سینوں میں لے رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی محنت، ان کے اساتذہ کی محنت اور ان کے پیچھے کارکنانوں کی محنت خدا کی قسم ایک دن رنگ لائے گی، اور آپ سوچیں گے ابھی تو یہ بچہ الف با تا تھا اور ابھی اتنا جلدی حافظ قرآن ہو گیا، ابھی اتنا جلدی دین کو سنبھالنے والا ہو گیا، ابھی اتنا جلدی قرآن کریم غلط پڑھنے والے کو صحیح قرار دینے لگا۔ خدا کی قسم میں بھی ایک دن ایسا تھا، میرے پہ کچھ نہیں آیا کرتا تھا، میرے یاد نہیں ہوا کرتا تھا حضرت موجمیم صاحب کی محنت، آج انہی کی محنت خدا کی قسم تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، اس قرآن کو سنبھالنے والا بنائے، اس لیے کہ اگر اس قرآن کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا اور سب یہ سوچتے رہے کہ قرآن کو پڑھ کر کے کیا ملے گا، بچے نے بتایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حافظ قرآن بنوں گا، مولوی بنوں گا، 2-4 ہزار میں کیا پورتی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ ذہنیت اتنی کمزور ہو چکی ہے، یہ ذہنیت مولویوں کی طرف سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ مولا بھوکے مرتے ہیں۔ نہ، خدا کی قسم میرے سے خود میرے پھوپھی صاحب کے لڑکے نے کہا، میرے والد سے کہا کہ تم جو اپنے بیٹے کو مفتی مولوی بنا رہے ہو یہ تو بھوکا مرے گا۔ میرے ابو نے انہیں ایک جواب یہ دیا کہ اگر تیرے پاس میرا بیٹا آٹا مانگنے آ جائے منع کر دینا، گھر سے نکال دینا، اگر میرا بیٹا تیرے پاس رشید لے کر کے آ جائے منع کر دینا۔ قرآن ہے، قرآن پڑھا رہا ہوں، جس کا قرآن میں پڑھا رہا ہوں اور روزی کا مالک وہ ہے، وہ اس کے پیٹ کو بھرے گا۔ خدا کی قسم اتنا بڑا ہو گیا، 5 بچے ہیں، آج تک کام کر کے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم 10,000 روپے میرے بچے کھا جاتے ہیں۔ یہ سوچ بہت غلط ہے۔ اللہ کی قسم تم قرآن کو سینے سے لگاؤ تو صحیح، تم قرآن کو سینے سے لگاؤ تو صحیح۔ حضرات صحابہ یہ پہلے بچے پھر ایمان کو قبول کیا، پھر ایسے تھے کیسے بنے۔ خدا کی قسم اس مدرسے کی اہمیت، مدارسوں کی اہمیت اب ذرا سینوں میں لو، استاذ کی محنت اب ذرا دیکھو تو صحیح، ان استاذوں نے کتنی محنت کری، ان بچوں کے پیچھے رات و دن ایک کیا، ان کے ماں باپ نے بھی رات و دن ایک کیا۔ آج یہ تمہارے سامنے کوئی الف با تا پڑھ رہا، کوئی حدیث پڑھ رہا، کوئی قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت پڑھ کے اس کے معنی کر رہا ہے، یہی تو ہے۔ آج انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں، قیامت کی صبح تک یہ اس کو غلط بیانی کرتے ہوئے سن نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو آپ بھی محنت کریں، استاذ بھی محنت کر رہے ہیں، اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ مدرسے کے جانے کے بعد میں آپ بچوں کو لے کر کے بیٹھیں، آپ نے کیا سیکھا، کیا استاذ نے پڑھایا، آپ بھی تھوڑا پانی ڈالیں کھیت کے اندر، اور استاذ محترم بھی پانی ڈال رہے ہیں، پھر یہ کھیت ایک دن ہرا بھرا ہو جائے گا، پھر یہ کھیت ایک دن ایسا ہرا بھرا ہوگا کہ آپ کو دیکھنے میں بڑا لذیذ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارسوں کی اور عظمت قرآن ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، اللہ سے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔